مقصد زندگی رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو رب تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی طاعت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی بڑی محدود سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا اس دنیا میں مختصر وقت عطا کیا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے اپنی عاقبت و آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ لوگوں کو یہی پیغام اور درس دیتے رہے کہ لوگوں بس حساب کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن بہت قریب ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیوں کو ملاتے ہوئے اشارہ کیا، مجھ سے اور میرے اور قیامت میں اتنا سا فرق ہے، اتنا دور ہے مجھ سے قیامت۔ یعنی سرکار کا منشا یہ تھا کہ وقت انسان کے پاس بہت تھوڑا ہے، میں آخری نبی ہوں اور یہ امت آخری ہے، تو اس سے بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ضرورت کی حد تک لے، مقصد زندگی نہ بنائے۔ مقصد زندگی رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو رب تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے جب یہ اقترب للناس حسابهم والی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد سے ایک صحابی وہاں سے گزرے، تو جو گھر بنا رہے تھے ساتھی انہوں نے روک لیا اور پوچھنے لگے بھائی آج کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہاں ہوئی ہے آیت۔ انہوں نے کہا کون سی ہے؟ ان کا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن جو ہے وہ قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جاڑے اور فوراً دیوار کو چھوڑا اور کہنے لگے جب حساب کا دن قریب ہے تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے یہ ایمان تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ پر جب آخری وقت آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، انسان کو جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، تو ان سے کہنے لگے کہ تم خوش قسمت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہو۔ سبحان اللہ، ان کا دنیا سے جانا بھی اس نیت کے ساتھ ہوتا تھا کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا اپنی آخری وقت میں جب وہ پریشان اور غمگین ہو رہی تھی، فرمایا تم کیوں پریشان ہوتی ہو حالانکہ میں اصحاب رسول سے اور رسول اللہ سے ملنے والا ہوں۔ تو جب صحابہ نے یہ بات حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہی تو انہوں نے کہا تم یہ بات کیسے کہتے ہو، حالانکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم دنیا سے اتنا ہی لو جتنا تمہیں ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھنے ہی رہے، مجھے ایک منزل کی ضرورت ہے جس میں رہ رہا ہوں اور میں نے 2 منزلہ مکان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہو گئے، سب کا درس یہی رہا، سب کا پیغام یہی رہا کہ دنیا کو مقصد زندگی نہ بناؤ، اس کو ضرورت کی حد تک رہو۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس طرح مسافر کو جتنا گزاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں رہنے والے کو اپنی زندگی بھی ایسے ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ جب انسان ان چیزوں میں کھو جاتا ہے پھر جو اپنا تخلیق کا مقصد ہے، جو رب تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقہ کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا ہے، یہ بندہ مومن سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنا رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے ادھر سے گزرے تو سرکار نے جب وہ اونچی بلڈنگ دیکھی تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اس بات کو دل میں رکھ لیا۔ جب وہ انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں السلام علیکم کہا، تو نبی پاک سرکار نے جواب عطا نہیں فرمایا۔ وہ دوسری طرف سے آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، لیکن آپ نے چہرہ پھیر لے، جواب نہیں دیا۔ ایسے ہی وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ گئے اور صحابہ رسول سے پوچھنے لگے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور چہرہ والضحیٰ پر آج میں نے جمال کی بجائے جلال دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ صحابہ کرام آتے، سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک جو تھا وہاں مسکراتا تھا، لیکن جب غضب کے آثار دیکھے تو صحابہ رسول سے پوچھنے لگے بھئی کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تیرے گھر کی طرف گئے تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہم نے بتایا، وہ گھر گئے اور اپنی جا کر ان کے ایمان تھے، ایمان کامل والی ہستیاں تھیں، رب تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر رکھا تھا، اور وہ اطاعت رسول کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان کو تھا کہ جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں آئی وہ ہمیں کیسے پسند آ سکتی ہے۔ انہوں نے جا کر اس عمارت کو گرا دیا۔ پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بلڈنگ کو دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سرکار نے پوچھا بھی یہ بلڈنگ کہاں گئی؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ جب آپ ان سے ملے نہیں، سلام کا جواب نہیں دیا، تو ہم سے پوچھنے لگے تو ہم نے سارا معاملہ ماجرا بتا دیا، تو انہوں نے جا کر اپنے گھر کو گرا۔ نبی پاک سے تشریف لائے، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہو اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن جو ضرورت سے زائد چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کو حساب دینا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے وقت آخر کو اور اپنے حساب کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔